نوجوان طالب علم جو کہ انڈیا سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کہ ایک ہاسٹل میں دو نوجوان ساتھ رہتے تھے جو کہ تعلیم حاصل کرتے تھے. ان کو کے ساتھ وار کر کے ان سے ان کی زندگی چھین لی جاتی ہے، اور یہ وار کوئی اور نہیں، اس کے ساتھ کمرے میں رہنے والا، اس کا اپنا ہی ساتھی، اس کا اپنا ہی دوست، اس کا اپنا ہی روم میٹ، وہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں اقرا فاروق لیڈر ٹی وی کے ساتھ. پاکستان نہیں، انڈیا نہیں، کینیڈا کے شہر سارنیا میں نوجوان طالب علم جو کہ انڈیا سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا اپنی زندگی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھا. جی ہاں، یہ واقعہ کینیڈا کے شہر سارنیا میں ہوا. سارنیا کے لیمپٹن کالج کا یہ اسٹوڈنٹ تھا جو کہ نجی ہاسٹل میں رہائش پذیر تھا، جہاں پر یہ واقعہ ہوا. اور واقعہ کی کیا وجہ سامنے آتی ہے، وہ وجوہات جو ہے پولیس کے بیانات کے مطابق، پولیس کی ساری تفتیش کے بعد اور بھارتی میڈیا کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک ہاسٹل میں دو نوجوان طالب علم ساتھ رہتے تھے جو کہ تعلیم حاصل کرتے تھے اور اپنی زندگی بڑی پرسکون طریقے سے گزار رہے تھے. نہ تو ان دونوں کے درمیان کوئی فیملی کی طرف سے جھگڑا تھا، نہ کوئی ذاتی عداوت تھی، نہ کوئی پیسوں کا لین دین تھا. اس میں بڑی وجہ جو سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے، 22 سالہ نوجوان جس کا نام گراسی سنگھ ہے، ان کو ان بے دردی کے ساتھ وار کر کے ان سے ان کی زندگی چھین لی جاتی ہے. اور یہ وار کوئی اور نہیں، اس کے ساتھ رہنے والا، اس کے ساتھ کمرے میں رہنے والا، اس کا اپنا ہی ساتھی، اس کا اپنا ہی دوست، اس کا اپنا ہی روم میٹ، وہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے. اور معاملے کی وجہ یہ ہے کہ روز روز ایک جگہ جب رہا جاتا ہے تو بیرون ملکوں سے آئے ہوئے لوگ جو ہیں ان کے درمیان یا تو بہت زیادہ اچھے معاملات چل رہے ہوتے ہیں یا پھر اس حد تک برے ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو زندگیوں سے ہی ہاتھ دھونے کو مجبور ہو جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے دشمن بن جاتے ہیں. اور اسی طرح اس معاملے میں بھی یہی وجہ سامنے آتی ہے. 36 سالہ کراسلے ہنٹر، جنہوں نے جو کہ اس کا روم میٹ تھا، 22 سالہ نوجوان جو بھارت سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ رہ رہا تھا، 36 سالہ کراسلے ہنٹر نے اس کے ساتھ کیوں ایسا کیا، اس کی وجہ یہ آئی سامنے کہ کچن میں دونوں اکثر بعض اوقات آپس میں باہمی رضامندی کے ساتھ سیم ٹائم پہ کوکنگ کرتے تھے اور ان کے اچھے معاملات تھے. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے درمیان بحث مباحثہ ہوا، اور بحث مباحثہ کے بعد کراسلے نے جو ہے اتنا غصے اور اتنے بدتمیزی کا اظہار کیا کہ اس نے پہلے تو بحث کی، بدتمیزی کی، پھر دھمکی دی. اس کے بعد 22 سالہ نوجوان جو بھارت سے تعلیم حاصل کرنے آئے ہوئے تھے، جن کا نام گراسی سنگھ تھا، ان کے اوپر وار کیا. وہ اس وجہ سے کیا کہ ان کو ان پہ اتنا غصہ آیا کہ لڑائی کے دوران ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں تھا جو کہ انہوں نے کچن سے وہ اٹھایا، جو اس کے اوپر وار کیا اور اس سے اس کی زندگی ہی چھین لی. اب اس کے پیچھے نہ تو ان کی کوئی دشمنیاں تھیں، نہ ہی کوئی بہت بڑے معاملات تھے. اس کی صرف اور صرف بڑی وجہ یہ تھی کہ دونوں ہی نوجوان تھے اور غصہ تھا، اور غصے کی انتہا یہ پہنچی کہ انہوں نے بغیر کچھ سوچے، بغیر ماں باپ کا سوچے، بغیر کچھ اور سوچے اس حد تک وہ جا پہنچے. اور نہ یہ واقعہ بھارت کا، نہ یہ واقعہ پاکستان کا ہے، یہ واقعہ کینیڈا کے شہر سارنیا میں ہوتا ہے، جہاں پہ نہ تو قانون اتنا کمزور ہے اور نہ ہی وہاں کے معاملات اتنے کمزور ہیں. اس کے باوجود نوجوانوں کی اس حد تک لاپرواہی، اس حد تک غصے کی انتہا کہ وہ ایک دوسرے کی جان لینے کو مجبور ہو گئے. یہ واقعہ جب سارا ہوا، اس کے بعد ہاسٹل کی انتظامیہ نے جب کمرے کا دروازہ کھولا اور انہوں نے دیکھا کہ اندر بری حالت میں بھارتی نوجوان کی جو ہے پڑی ہوئی ہے اور اس کے ارد گرد سارے انہوں نے وہاں سے ثبوت دیکھے. اس کے بعد پولیس نے ساری تفتیش کی. تفتیش کے بعد انہوں نے اس کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا ملزم کو، اور اس کو جب پولیس اسٹیشن لے کے گئے وہاں انہوں نے اس کے اوپر ساری انکوائری کی. اور انکوائری کرنے کے بعد یہ چیز سامنے آئی کہ ان دونوں کی کوئی ذاتی عداوت نہیں تھی، نہ ہی کوئی دشمنی تھی، بلکہ صرف اور صرف ایک معمولی آپس کی بحث مباحثہ کی وجہ سے جو ہوا سڈن ہوا، اور اس میں کسی قسم کا کوئی بیک گراؤنڈ، کوئی ہسٹری نہیں ہے. پولیس نے سارا کچھ بیانات لینے کے بعد فیملیز کو انفارم کیا، ہاسٹل کی انتظامیہ کو انفارم کیا، یونیورسٹیز میں انفارم کیا. اور جب یونیورسٹی کو یہ معاملہ سمجھ میں آیا، پتہ چلا، تو انہوں نے انتہائی افسوس کا اس کے اوپر اظہار کیا. ہاسٹل کی انتظامیہ نے بہت زیادہ افسوس کا اس کے اوپر اظہار کیا، اور ان دونوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور دونوں فیملیز جو ہیں ان کے لیے قابل احترام ہیں اور انتہائی افسوس کی بات ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.